فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وعن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا كثر الخبث. وقال تعالى في موضع آخر عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے جیسے چھوٹے سے طالب علم کو سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آپ سب تشریف لائے. حضرت مولانا نے ابھی میرے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی ہیں کہ بہت علم ہے، یہ ہے، وہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا حسن ظن ہے. حضرت اقدس ہردوئی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ جب کوئی تمہارے بارے میں کچھ اچھی بات کہے تو دل میں تو اپنے آپ سے بات کیا کرو اور ان سے یہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حسن ظن کے مطابق بنائے. تو اللہ کرے کہ میرے ساتھ آپ کی نیک نیتی اور حسن ظن کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں اور جہاں سے بھی مجھے جو بھی بلاتا ہے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں جانے کی کوشش کرتا ہوں. 2 راتیں ہو گئی ہیں میں سو نہیں سکا. رات 3:30 بجے نکلا ہوں. اس کے بعد سے مستقل مصروفیات ہیں، لیکن جب ہم اپنے اکابر کی قربانیاں دیکھتے ہیں اور ان کی جو حالات رہے ہیں اور دین کے لیے جو تڑپ اور فکر رہی ہے، ہمیں اپنی چیزیں، اپنی باتیں، اپنے حالات ان کے سامنے ہیچ اور کمتر نظر آتی ہیں. ہمارے محبوب مربی مشفق محسن حضرت اقدس مفتی عمر صاحب جو انپوری دامت برکاتہ العالیہ نے مجھ سے سفر میں بارہا فرمایا، اور عجیب بات ہے کہ حضرت اقدس ہردوئی، حضرت اقدس مولانا محمد علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس قاری امیر حسن صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اکابر بیٹا ٹرین کی چالو ڈبوں میں اور جنرل ڈبوں میں سفر کیا کرتے تھے. اور مجھے ایک دفعہ میرے استاذ نے بتایا کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہت ساری کتابوں کے بہت سے الفاظ اور بہت سے صفحات وہ ٹرین کے ڈبوں میں لکھی. وہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، وہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے.
دوسری بات یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، تو خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ دیکھیں معاملہ تو عمل سے بنے گا۔ اسی لیے حضرت اقدس خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور ایک زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، اردو زبان پر بڑا عبور تھا۔ ان کے اشعار حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسند تھے۔ وہ ایک شعر کہتے ہیں، کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ ایک تو ارادہ یہ کرنا ہے کہ ہم کام کے بنیں گے، کلام کے نہیں، جسے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خاموش رہا کرتے تھے، طویل السمت تھے، بہت خاموش۔ سالکین مریدین متوسلین فرماتے حضرت گفتگو فرما دیجیے، یہ تو بیانات کا چسکا اب ہمیں لگا ہے، بیانات کے عادی ہم بنے ہیں۔ پہلے کے زمانے کے لوگ یہ عمل سے عبرتیں اور نصیحتیں لیا کرتے تھے۔ حضور کے پاس صحابہ آتے، حضور کا عمل دیکھتے، واپس چلے جاتے، مختصر سی نصیحت سنتے، 2 جملوں کی اصلاح ہو جاتی، اسی پر زندگی گزار دیتے۔ ہمیں گھنٹوں کے بیانات بھی ناکافی ہیں۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کامیابی تو کام سے ہو، نہ کہ حسن کلام سے ہو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سے لوگ کہتے ہیں حضرت نصیحت کر دیجئے، بیان کر دیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں جس نے ہماری خاموشی سے نہیں سیکھا وہ ہمارے بیانات سے کیا سیکھا؟ جس نے ہماری خاموشی سے نہیں سیکھا وہ ہماری باتوں سے کیا سیکھے گا؟ بہرحال اب چونکہ سننے کے لیے جمع ہوئے، آپ آئے ہیں سننے اور میں آیا ہوں سنانے۔ آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ سننا ہے، مجھے 2 کام کرنا ہے، مجھے بولنا بھی ہے، مجھے سننا بھی ہے، پھر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر آپ کو سن کر عمل کی نیت سے سنیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا 15 سال کی عمر سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ عاجز بول رہا ہے، 25 سال کی عمر میں چلنا ہوا، 10 سال ہو گئے، ملک کے بہت سے خطوں میں جانا ہوا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اپنے اکابر کی جھوٹیوں کی برکت سے لوگ ملتے ہیں، بابا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ حوصلہ افزائی کریں، آپ اپریشیٹ کریں، دعا کریں، لیکن یہ مقصد اور مطلب نہیں ہے۔ خدا کی قسم آپ اور غار سے خوشی نہیں ہوتی کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ میں نے آپ کے بیان کی فلاں بات سن کر توبہ کی تھی، یقین مانیے ہماری زندگی وصول ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ دے کہ آپ نے ایک فلاں بات بتائی تھی، میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور یقین مانیے ایسے ہی چند لوگوں کی وجہ سے علماء کو ہمتیں ملتی ہیں۔ اسی لیے اگر کسی کی بات سے فائدہ ہو تو اس کو بتانا چاہیے کہ مجھے فائدہ ہوا ہے، تاکہ اس کی ہمت بنے۔ تو یہ ایک بات تو یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ آج ہم جو کچھ بھی سنیں گے ان باتوں پر عمل کی پوری کوشش کریں گے، اور عمل کر کے انشاءاللہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ دنیا میں انسان کا سب سے پہلا مقصد اور سب سے اولین ترجیح اور فرسٹ پرائرٹی اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ میں آپ کو خوش کر کے مجھے کچھ نہیں مل رہا، آپ مجھے بول دیں 2-4 باتیں میں خوش ہو جاؤں گا، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اس اللہ کو راضی کرنا ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور دینے والی ذات بس اسی کی، اور قیامت کے دن بدلہ بھی وہی عطا کرے گا، انسان نہیں دے سکے گا۔ اسی لیے انسانوں سے توقع لگانا اور انسانوں سے امیدیں لگانا اور انسانوں کی مدحیں لینا اور انسانوں کی تعریف کے چکر میں پڑنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ بالکل دل سے یہ خیال نکال دینا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اچھا کیا تو کیا ہوگا، نہ یہ کہ برا کیا تو کیا ہوگا۔ عمل کی جزا اور سزا کا معاملہ
صرف خالق کائنات کے ہاتھ میں۔ تیسری بات، گجرات سے مجھے بچپن سے طبعی اور فطری محبت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو دین کا ماحول بنایا ہے، پورے ملک میں اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ کرناٹک بھی گیا ہوں اور کشمیر کا خطہ بھی دیکھا ہے، شمال و جنوب بھی پھرا ہوں، لیکن حال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو مزاج بنایا ہے دین پر عمل کا اور دین کے جذبے کا، خرچ کرنے کا، اور اپنے گھرانے کی عورتوں کو دین کا پابند بنانے کا، اور دینی حمیت اور غیرت کا ثبوت جو اہل گجرات دیتے ہیں، پورے ملک میں اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اسی لیے میں ہر 2 مہینے کو گجرات آتا ہوں۔ مجھے اب لوگ گجراتی سمجھتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا تمہیں گجراتی چھو؟ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ ایک لفظ آتا ہے، میں گجراتی تو نہیں ہوں، لیکن میں اہل گجرات کا اور گجرات کے علماء کا اور آپ کا بہت زیادہ خیر خواہ اور معتقد ہوں، بڑی محبت ہے مجھے آپ سے، اور اس کی وجہ صرف یہ دینی حمیت اور غیرت ہے، اور آپ کا اللہ والوں سے تعلق ہے، دینی نظام کی پابندی اور فکر ہے، مدارس کا آپ کے یہاں پر وجود یا آپ کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے بھاگ بھاگ کر جی چاہتا ہے کہ گجرات میں آؤں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ بادلوں کی تاریکیوں کو رات تو نہیں کہہ سکتے نا، بادلوں کی تاریکیوں کو رات تو نہیں کہہ سکتے نا، تیرا شہر لاکھ خوبصورت ہے، اسے گجرات تو نہیں کہہ سکتے نا۔ یہ آپ کی محبتوں کی نظر ہے۔ اب یہ کھٹی میٹھی باتوں کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دنیا میں انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ کامیاب انسان کی علامت یہ ہے اس کے سامنے صرف ایک چیز ہونی چاہیے، اللہ جو اس وقت میرے دل کی حالت اور کیفیت ہے تو اس وقت راضی ہے یا نہیں؟ انسانی دل کی اصلاح کا سب سے آسان اور مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کو ایک فکر سوار ہو جائے، خیال پیدا ہو جائے، میں جو یہ عمل کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان صبح اٹھے گا، اگر رات کو نیت کر کے سوئے گا کہ مجھے فجر پڑھنی ہے، اب اگر اس کی نیت یہ تھی کہ مجھ کو فجر پڑھنی ہے اور فجر میں اٹھ گیا تو نیکی ملے گی، اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے گا، تو اس کا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر اس کی نیت نہیں ہے کہ میں فجر نہیں پڑھوں گا، نیت کی نہیں اس نے فجر میں اٹھنے کی، اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نیت نہ کرنے کا گناہ ملے گا، اور دوسرے یہ کہ نہ اٹھنے کا گناہ ملے گا، نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا، کوشش نہ کرنے کا گناہ ملے گا، کاہلی اور سستی کا گناہ ملے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا مقام اور اس کا اسٹیٹس گر جائے گا۔ معلوم ہوا میرے ایک ایک عمل سے، میری ایک ایک ایکٹیویٹی سے، میرے ایک ایک حرکت سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یا تو مقام بنے گا یا گرے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر، غالباً دمشق کے مقام میں یا مصر میں، کھجور خریدا۔ میں نے اپنے استاذ محترم سے یہ واقعہ تقریباً 5 سال پہلے سنا تھا، بہت مستند عالم دین ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کھجوریں خریدی، اللہ تعالیٰ کے یہاں کیفیات سے اور عمل سے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹی سی غلطی سے اور ایک چیز کی پابندی سے کس طریقے سے مقام مل جاتا ہے اور کس طریقے سے مقام گھٹ جاتا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔
حضرت نے کھجور خریدا اور لے کر چلے گئے. خواب دیکھتے ہیں، دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک کہتا تعریف جنید، جنید کو جانتا ہے. دوسرا کہتا ہاں جنید کو جانتا ہوں، جنید اللہ کا ولی ہے. اچھا اللہ کا ولی ہے، لیکن جنید سے غلطی ہو گئی. جنید نے کھجوروں کو خریدا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ خریدے گئے مال کو خود بھی تول لیا جائے. جنید نے یہ نہیں کیا. اس عمل کی وجہ سے جنید کا ایک درجہ اللہ تعالی کے نزدیک کم ہو گیا. میری آپ کی بات نہیں ہے، حضرت جنید بغدادی کی بات ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام کی ولایت عطا کی تھی، کس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا تھا. ایک عمل کی چھوٹنے کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے فرشتے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ جنید کا ایک درجہ کم ہو گیا. یہ ترغیب کے لیے تھا، فکر دلانے کے لیے تھا. حضرت جنید اٹھے، تقریباً جہاں سے کھجوروں کو خریدا تھا، مجھے یاد آتا ہے 1000 یا 1500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. دوبارہ سفر کر کے وہاں گئے، اس سے کہا دوبارہ تولو، اور جب تولا ہے تو کھجوریں کم یا زیادہ نکلی ہیں. اس کو کہا تو یہ رکھ لیے، زیادہ آ گئی تھا. تول کر لے کر گئے اپنے یہاں سے اور کہا یہ میرے پاس زیادہ آ گئی تھی، یہ تم رکھ لو. پھر خواب دیکھتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے، فرشتے آپس میں بات کرے، جنید کو جانتے ہیں؟ ہاں جنید کو جانتے ہیں. کیا بات ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جنید نے جو یہ عمل کیا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نزدیک جنید کا ایک مقام و درجہ بڑھ گیا. معلوم ہوا کہ انسان عمل کرتا ہے، سوچتا نہیں، لیکن یا تو وہ عند اللہ مقبول ہوتا ہے یا مردود ہوتا ہے. یا تو وہ عند اللہ مقبول ہوتا ہے یا مردود ہوتا ہے. اسی لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا بولا ہوا ہر جملہ اس کے لیے حجت اور وبال ہوگا قیامت کے دن، اور اس کو جواب دینا پڑے گا. ہم اپنی زبان سے بہت سے جملے نکالتے ہیں، ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ میرا یہ جملہ اور میرے یہ الفاظ اللہ کے نزدیک میرا مقام بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے. اور روایت میں آتا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی لفظ اور کوئی جملہ اللہ کی خوشنودی کا اور اس کی رضا کا ایسا نکال دیتا ہے جس کو وہ ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. استغفار کر لیتا ہے، سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اپنی زندگی کی حالت کو بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ فرما دیتا ہے. اور روایات میں آتا ہے، الفاظ یہ حضور نے فرمایا مفہوم ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے، وہ اس کو معمولی اور ہلکا سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس جملے کی ہلاکت کی وجہ سے جہنم میں بہت دور پھینک دیا جاتا ہے، بہت دور پھینک دیا. اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس زبان سے 70 سے زیادہ گناہ. ہم نے سوچا ہے جھوٹ اسی سے بولے گا، غیبت اسی سے کرے گا، چغلیاں اسی سے کرے گا، بہتان اسی سے لگائے گا، زبان درازی اسی سے کرے گا، حقارت کے جملے دوسروں کے اسی سے بولے گا، نیچا دکھانے کی باتیں اسی سے کرے گا، ماں باپ سے بدتمیزی اسی سے کرے گا، لوگوں کے دل کے ٹکڑے اسی زبان کی وجہ سے کرے گا، اور اس کو اہمیت نہیں دے گا. کیوں؟ کثرت کلام کی وجہ سے اور بہت زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے، فضول گوئی کی وجہ سے، کام کی باتیں نہیں، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑی عقل مندی کی باتیں کر رہا ہوں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم بولنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ جب وہ بولیں گے تو حکمت کی باتیں بولیں گے، اور ہم جو زیادہ بولتے ہیں اس کو عقل مند سمجھتے ہیں، بلا وجہ کی باتیں، فضول کی باتیں. تو ایک تو یہ کہ
بات کا خیال پیدا ہو جائے انسان کی اصلاح کے لیے انتہائی مؤثر ترین ذریعہ ہے، میرے اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا، آیا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ دو باتیں، انسان کے عمل کی دو کے علاوہ تیسری کوئی حالت اور کیفیت نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ میں سڑک پہ چل رہا ہوں، دل کہتا ہے کہ ایک بار حسیناؤں کی طرف دیکھ لے، جوانی کا گرم جوش اور خون ہے، تمنائیں امڑ رہی ہیں، جی چاہتا ہے کہ سڑک پر برقع پہنی ہوئی بے پردہ عورتوں کو دیکھ لوں۔ اب فوراً یہ خیال پیدا ہو جائے نا، میرے اس عمل سے اللہ ناراض ہوگا اور اس بد نظری کی وجہ سے ایمان کی حلاوت اور اعمال کی چاشنی اور دلوں کا سکون مٹ جائے گا۔ خدا کی قسم انسان کی آنکھیں نہیں اٹھیں گی، انسان کی آنکھ نہیں اٹھیں گی۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ نتیجے کا خیال نہیں ہوتا۔ ارے بھائی کبھی کسی انسان کو دیکھا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہو اور اس میں وہ کود رہا ہے؟ کسی عقل مند کو دیکھا ہے کبھی؟ پاگل تو کود سکتا ہے، عقل مند نہیں کود سکتا۔ اسے یہ معلوم ہے کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے بدن کو، میرے جسم کو خاکستر کر دے گی آگ جلا کر، لیکن انسان کو یہ خیال نہیں یہ گناہ میری روحانی موت ہے اور اس کے ذریعے سے میں اللہ کی نظر میں فوراً گر جاؤں گا۔ یہ خیال نتیجے کا خیال نہیں ہے۔ عمل پر نتیجے کا خیال رکھنا یہ انسان کے لیے اس کی اصلاح کا مؤثر ترین ذریعہ ہے اور ولایت کے لیے پہلا قدم ہے، آخری نہیں، پہلا۔ عمل کے لیے، عمل کے اندر اس بات کا خیال رکھنا، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ حضرات صحابہ کا جو مزاج بنا تھا نا، آپ تصور کریں مدینے کی اس سوسائٹی کے اندر کہ جس وقت حضور یہ کہہ رہے ہیں نا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر شراب کو حرام کر دیا گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ پکے حافظ ہیں، میں یہی دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب حرام، جوا حرام، یہ حرام۔ جب شراب کی حرمت کا حکم آ رہا ہے نا، مدینے کی اس سوسائٹی کے اندر شراب اتنی مرغوب سمجھی جاتی ہے کہ پلانے والے ایک دوسرے کو بٹھا بٹھا کے پلاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں چائے بڑی مرغوب سمجھی جاتی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے بھی چائے پلائی، پسند نہیں آئی مجھے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی، مجھے نہیں پسند ہے چائے۔ میں نے ان سے 2-4 دفعہ تاکیداً کہا چائے خاندانی کے ساتھ کیوں نہیں چاہیے، ورنہ وہ چائے بھی قابل کلی ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس کو منہ میں لیجیے کلی کر دیجیے، تو بہت اچھی چائے ہو تو پھر میں کسی کی چائے کی دعوت قبول کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ پیتا ہی نہیں چائے، چائے چھوڑ رکھے ہیں۔ چائے کے نقصانات ہے بہت، فائدہ ہے کچھ لوگوں کے لیے، بڑی عمر کے لوگ کبھی کبھی پی لیا کریں تو، نوجوانوں کو نہیں پینی چاہیے۔ اب اس کے کیا نقصانات ہیں وہ الگ اگلی بار بلانا تو بتاؤں گا، ابھی بتا دوں گا سارا کچھ، اتنا آسان تھوڑی ہے۔ تو جیسے چائے ہمارے یہاں مرغوب ہے نا، کہ عجیب ماحول بنایا ہے لوگوں نے، سب سے بڑی ضیافت چائے۔ جی آپ چائے لیں گے، اور اگر کوئی کسی کو چائے نہ پوچھے تو بھائی بڑا برا لگتا ہے کہ فلاں کے یہاں گئے تھے، اس نے تو ہمیں چائے بھی نہیں پوچھی۔ عجیب دماغ اور حماقت ہے۔ ارے بھائی دودھ پوچھ لیا کرو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم چائے اس لیے پیتے ہیں کہ اس میں دودھ ہوتا ہے، مزاج کی بات۔ تو ہمیں جس طریقے سے چائے مرغوب ہے، حضرات صحابہ کو شراب بڑی عجیب مرغوب تھی، شراب پر اشعار کہہ رہے ہیں صحابہ بیٹھ کر۔ اور جتنی پرانی شرابیں ہیں اس زمانے کے اندر بھی، میں نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے اس موضوع پر، تھوڑا سا معلوم ہے، شراب جتنی پرانی ہوتی ہے لاکھوں کے بھاؤ بکتی ہے، اس میں نشہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اب آپ کہیں گے یہ آپ کو کیسے پتا؟ جیسے حضرت امام ابو حنیفہ کو یہ پتا تھا کہ پاخانے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، ویسے ہمیں یہ پتا ہے کہ شراب کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من لم يعرف اہل زمانہ
فهو جاہل، جو مرور ایام کے حالات سے واقف نہ ہو وہ جاہل ہے، اس کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے۔ تو شراب جتنی پرانی ہوتی ہے نا اتنی زیادہ وہ مرغوب اور اتنی لذیذ ہوتی ہے اور اتنا اس میں نشہ ہوتا ہے۔ تحقیق کرنا مت آپ لوگ، میں بتا دے رہا ہوں پہلے کہ اتنی مہنگی بکتی ہے اس زمانے میں۔ اس زمانے میں وہ سالوں کی شرابیں اپنے مٹکوں کے اندر اور اپنی سراہیوں میں بھر بھر کے رکھیں، لیکن جیسے ہی آیت آئی ہے پہلے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، دیکھو شراب پی کر نماز سے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو حرام کہہ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ جیسے ہی صحابہ کے سامنے شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے بلا چون و چرا، نتیجہ یہ تھا کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوگا، صحابہ نے شراب کے مٹکے اٹھایا اور پھوڑ دیے اور پورے مدینے کے اندر شراب کے نالے بہے۔ اور تو اور حضور نے اس کی قباحت کو بتانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ لے اس کے برتنوں کا استعمال جائز ہے، حضور نے فرمایا کہ دیکھو ان برتنوں کو بھی توڑ دو جن برتنوں کے اندر یہ شرابیں موجود تھی۔ صحابہ نے اٹھائے سارے برتن دھڑا دھڑ توڑنے شروع کر دیے۔ بعض لوگوں کو بہت وہ ہو رہا تھا دل میں، مرغوب چیز تھی نا، لیکن جب یہ خیال آیا یہ حکم اللہ کا ہے اور اگر مان لیا تو جنت کا راستہ آسان ہوگا اور اگر نہیں مانا تو نتیجہ جہنم ہوگا، نتیجے کا یقین ہونا اور سامنے نتیجے کا ہونا انسان کو عمل پر جمع دیتا ہے۔ نتیجے کا یقین اور عمل، انسان نتیجے کا یقین کرے کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ حضرات صحابیات کے سامنے مکے کے مدینے کے اس کلچر میں، مکہ کا وہ ماحول ہے جہاں پروسٹیٹیوشن عام ہے اور جہاں پر فحاشی اور عریانیت کا بازار گرم رہتا ہے۔ جب حضور تربیت کر چکے حضرات صحابہ اور حضرات صحابیات کی، پردے کا حکم آتا ہے جو جہاں یدنین علیہن من جلابیبہن، اور اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کر رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے اوپر چادروں کو ڈالا ہوا ہے، یہ ایسی نیک بیوی ہیں جلباب لیا ہوا ہے۔ فوراً صحابیات پردے میں چلی گئی، کیوں؟ ان کے ہاں یہ نہیں تھا کہ معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، تایا کیا کہیں گے، خالہ کیا کہے گی اور موسی کیا کہے گی۔ نہ نہ نہ، یہ دین خالہ موسی کو دکھانے کا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا ہے۔ اس دین کا خلاصہ یہ مجھ سے اس عمل کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائے اور جناب محمد رسول اللہ کی قربت اور پڑوس نصیب ہو جائے، بس۔ تو ہمیں معاملہ ہمارا یہ ہے، ہم عمل کرتے ہوئے ہچکچاتے اس لیے ہمارے سامنے نتیجہ نہیں ہے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہم نتیجہ دھیان میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر نوجوان داڑھی کیوں نہیں رکھ رہا؟ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ابھی داڑھی رکھ لوں گا تو میری شادی نہیں ہوگی۔ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ داڑھی رکھ کر دیکھو، اللہ کے رسول کی داڑھی تھی کائنات کا سب سے حسین ترین چہرہ ہے حضور کا، ایسے سانچے میں بنایا گیا کہ اس کے بعد اس سانچے میں کوئی نہ ڈالا گیا نہ ڈالا جائے گا۔ ایسے چہرے پر داڑھی، انبیاء، تمام انبیاء کے چہرے پر داڑھی ہے، لیکن نوجوان داڑھی کیوں نہیں رکھ رہا؟ اس کو نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے، نتیجے کا غلط اخذ کر لینا، اپنی مرضی سے نتیجہ نکال لینا۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے، جیسے بنی اسرائیل نے نتیجہ نکالا تھا کہ اچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ سنیچر کے دن شکار نہ کرو، نہیں کرتے شکار، چلو ہیلا یہ نکالتے ہیں، جال لگا دیں گے، آج مچھلیاں پھنسیں گی کل کو نکالیں گے، واہ واہ۔ ہم نے بھی یہ سوچا ہے، داڑھی رکھتے ہیں لیکن اتنی رکھتے ہیں کہ نظر آ جائے کہ داڑھی تو ہے نا جی۔ کپڑے اتنے پہنو کہ جس سے شرم کا ڈھک جائے، اس کو کوئی کپڑا کہے گا؟ اس کو بے لباسی کہا جائے گا، عقل کا دیوالیہ پن کہا جائے گا۔ تو بات اصل میں یہ کہ نتیجہ غلط نکالنا یہ انسان کو عمل سے محروم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر سے گرا دیتا ہے۔ داڑھی نہیں رکھ رہا، کیوں؟ نتیجہ یہ نکال رکھا ہے خود سے کہ لڑکی نہیں ملے گی، غلط نتیجہ۔ نتیجہ یہ نکال داڑھی رکھوں گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نیک صالحہ بیوی عطا فرمائے گا، میں اپنے نفس کی قربانی دوں گا، نفس کہہ رہا ہے مت رکھ، میں کہوں رکھوں گا۔ دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو گناہ ہوئے جو تیرے دل میں، ماں
تردد فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹک جائے، جو تیرے دل میں لگے کہ یہ گناہ ہے. اور جیسے انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا، فوراً دل کہتا ہے مت کر مت کر، تیز تیز دھڑک کر اس کو الارم دے رہا ہوتا ہے، وائبریٹ ہو کر بتاتا ہے کہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. حضور نے فرمایا تجھے برائی برا عمل کتنا اچھا لگے، لوگ اس کو لاکھ اچھا بتائیں، مفتی اس کے بارے میں فتویٰ دے دیں، وہ عمل اچھا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں برا ہے. تو میرے عزیزوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی دی ہے وہ عمل کے لیے دی ہے، اور عمل کا انسان کو نیک عمل کا خیال جب تک ہوگا کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوگا، انسان اس عمل پر جمے گا. خیال نہیں ہوگا تو انسان نہیں جمے گا عمل کا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو بہت بڑی سنت ہے، اور حضرات صحابہ کی جو بہت بڑی عادت ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا، وہ یہ کہ ہم چھوڑ پکڑ والے مسلمان ہیں. ہم موسم کے مسلمان ہیں، موسم کے. ابھی بیان ہو رہا ہے نا، تو ایمان کا لیول 100 پہ ہے. جیسے بیان ختم، دنیا میں جا کر بھول گئے کیا کہا تھا، کچھ نہیں، کہاں گئے تھے کچھ نہیں، کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں. یہی ہوگی کیفیت. لیکن حضرات صحابہ کا مزاج یہ تھا، ایمان کا لیول تو ان کا بھی بڑھتا اور گھٹتا تھا. انسان اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے عمل کے ذریعے سے اور عمل صالح کے ذریعے سے مدد لیتا ہے، اور عمل پر استقامت کے ذریعے سے ایمان کا لیول بنا رہتا ہے. ہمارے یہاں عمل پر استقامت نہیں ہے. کل نماز پڑھی تھی نا مغرب کی، آج ساری گزر. نوجوان کہتا ہے نا، میں اکثر نوجوانوں سے پوچھتا ہوں بھائی نمازیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ وقت پر؟ جی الحمدللہ 4 وقت کی ہو رہی ہے. بھائی ایسا فارمولہ ہمیں بھی بتاؤ کہ 1 وقت کی معاف ہو جائے. ایسا کوئی فارمولہ نہیں. نبی پہ بھی 5 وقت کی فرض ہے، ولی پہ بھی 5 وقت کی فرض ہے، مسلمان پہ 5 وقت کی فرض ہے، گناہگار پہ بھی 5 وقت کی فرض ہے، سب پہ 5 وقت کی فرض ہے، کسی سے کم نہیں ہوگی. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 4 وقت کی. اچھا ہم عمل پر جم کیوں نہیں پاتے؟ عمل پر اس لیے جم نہیں پاتے کہ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا، دل کا ارادہ ہی نہیں ہوتا. اور اللہ نے صاف کہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُكَ، کہ دیکھو بھائی جب کسی عمل کا ارادہ کرو اور کسی نیکی کا ارادہ کرو تو کر گزرو، پھر آئیں بائیں شائیں نہیں دیکھو. نہیں ایسا کر لیا تو کیا ہوگا، ابھی میں ملا بن گیا تو کیا ہوگا، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، لوگ ملا ہی کہیں گے نا. مرزا غالب جو تھے نا، میرے محبوب شاعر ہیں، وہ مرزا غالب کو بہت فکر رہتی تھی اس کی کہ اگر وہ کہتے تھے اپنی زبان میں، اپنے شاعرانہ انداز میں، غالب یہ کہتے تھے مر گیا غالب مگر یاد آتا ہے، اس کا ہر بات پہ یوں کہنا جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. غالب تب بھی مرتا، مر گیا. اس کی قبر پہ یہ لکھا ہوا ہے یہ شعر، دہلی کے اندر مرکز نظام الدین کے سامنے، جو لوگ گئے ہوئے انہیں معلوم ہے. کیا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا کی قسم. ہوگا کیا؟ نیک عمل کرو گے اللہ راضی ہوگا، برا عمل کرو گے مقام و درجے کے جائے گا. یہی ہوگا. 2 حالتوں کے علاوہ تیسری کوئی حالت نہیں ہونے والی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لیا ہے تو جنت ہمارے دادا کی ہے، ایگریمنٹ کروا کے آیا یہ اللہ سے. ایسا نہیں ہوگا. اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا، یہ بات یاد رکھ لیجیے. اتنی آسانی سے نہیں. قرآن کی آیت بڑی عجیب ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور مال کے بدلے، جنت کے بدلے خرید لیا اس کی جان اور مال کو. ہم اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں، ایک ایک چلتا ہوا سانس اور یہ چلتی ہوئی نفس اور یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ سارا کا سارا اللہ کے قبضے قدرت میں، اور ہم نے اللہ کے ہاتھوں اس کو سپرد کر دیا، فروخت کر دیا. انسان اپنی سانسوں کا بھی مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی خیال یہ ہونا چاہیے اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری ہر سانس تیری غلام، ہر سانس تیری غلام. اصل بات یہ کہ ہمیں اپنی بندگی کا احساس ہے. اچھا دیکھو
جس کو بندگی کا احساس ہوتا ہے وہ کیسی زندگی گزارتا ہے؟ غلام جو ہوتے تھے نا پچھلے زمانے میں، وہ ہمارے زمانے کے اولیاء ہوتے تھے. اس زمانے کے جو اولیاء ہوتے ہیں پچھلے زمانے کے غلاموں کا یہ حال تھا اور ان کی ولایت کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے کے غلاموں کو یہ احساس تھا کہ ہم اور ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے. بازار میں غلام بک رہا تھا، ایک خریدنے والا آیا، بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کے 2000 لگیں گے، اس کے 2000 لگیں گے. تو خریدنے والے سب آگے کہتے ہیں بھئی مارکیٹ میں تو یہ ریٹ چل رہا ہے، تم اتنا زیادہ لے رہے ہو. کہنے لگے تمہیں اس غلام کی کوالٹیز کا اور اس کی خوبیوں اور صفات کا نہیں پتا. یہ غلام ایسا ہے کہ تمہیں اس کی خوبیوں کا پتہ چل جائے تو تم اس سے 4000 میں خرید لو. ایک قدر شناس آ گیا، جوہر شناس آ گیا. ہیرے کی قدر تو جوہر ہی جانتا ہے جی، ہیرے کی قدر جوہر ہی جانتا. اس نے کہا میں 2000 دوں گا. لے لیا، لے کر چلا. لے کر جب چلا ہے اس نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا کوئی نام نہیں، پرانا جو نام تھا وہ ختم ہو گیا، اب تو جو نام رکھ دے وہ میرا نام ہے، میں اب تیرا غلام ہوں، یہ نام وام کچھ نہیں پتا مجھے، تو بتا تو کیا رکھتا ہے نام. اس نے پھر پوچھا اچھا کھائے گا کیا؟ جو تو کھلائے گا. پہنے گا کیا؟ جو آپ پہنائیں گے. رہے گا کہاں؟ جہاں آپ رکھیں گے. کہنے لگا حضور اور میرے آقا یہ بات چھوڑ دیجئے کہ کیسے کیا کرے گا، میں غلام ہوں اور غلام اگر اپنی خواہشات بتانے لگ جائے تو مالک اور آقا میں فرق نہیں رہ جائے گا. میں آقا بن جاؤں گا، آپ نوکر بن جائیں گے، آپ مجھے حکم دیجئے میں مانوں گا. انسان کو یہ خیال پیدا ہو جائے اللہ ہم تیرے غلام ہیں اور تو جیسا چاہے ویسا ہے، جیسا چاہے ویسا. ہماری زندگی سے، ہماری زندگی میں شکووں اور شکایتوں کے مزاج نے زندگی کی برکتوں کو اور زندگی کے مزوں کو خدا کی قسم ختم کر دیا. جو نعمتیں ملی ہیں انسان اس پر راضی نہیں. ارے بھائی اتنا خوبصورت تو مکان دے رکھا ہے، پھر کہہ رہا نہیں وہ زمین ایک بک رہی ہے وہ بھی خرید لو. اپنی زمین کا پتہ نہیں کہ خود کہاں دفن ہوگا اور دفن ہونے کے لیے بھی زمین ملے گی یا نہیں ملے گی، ورنہ یہ کہ کیا پتہ کشتی میں جا رہا ہو یا سمندر کے قریب ہو اور طوفان آ جائے اور سمندر میں بہا دیا جائے، یہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن زمین کا انتظام کر رہا ہے. حضرت شاہ وسیم اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ، الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر گئے 1966 میں، 1966 میں. حضرت اپنے خادم کو کہا کرتے تھے، ایک آدمی، ایک بزرگ نے سنا کہ حضرت کمرے میں کسی کو ڈانٹ رہے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا انہیں دنیا سے دل نہیں لگاتے، اسی لیے وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں گجرات والو آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے بھروچ والو، کینیڈا کو آپ نے آباد کیا، لندن کو آپ نے آباد کیا، اس گاؤں کو شہر جیسا آپ لوگوں نے بنایا ہے، اسی لیے ہمارا دل یہاں زیادہ اٹکا اور لٹکا پڑا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں دل نہ لگاؤ اس دنیا سے. اس دنیا کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہ سب فنا ہونے والا، اس کو دوام اور بقا نہیں ہے، یہ فنا ہو جائے گی، ختم، اختتام ہے اس کو. یہ بالکل یہاں یہ رہنے کی چیز نہیں ہے. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو مگر اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. حضور کے زمانے میں صحابی نے اپنا مکان اونچا بنا لیا، قبہ بنا لیا. حضور گزر رہے ہیں، حضور صاحب پوچھتے ہیں یہ کس کا مکان ہے؟ اتنا پوچھنا تو حضور کا، حضور کی منشا پر، حضور کی فکر پر، حضور کے جملے پر ایسے مر مٹنے والے تھے وہ صحابہ کہ پوچھا اچھا حضور نے کچھ کہا تھا کیا میرے مکان کے بارے میں؟ حضور جانتے تھے کہ کون کس طرح کا اور کون کس طریقے سے دنیا میں پھنس جائے گا، اور اس دنیا نے میرے بھائی اچھے اچھوں کو نہیں چھوڑا، اچھے اچھوں کو دیوانہ بنایا، اچھے اچھوں. اور جتنا زیادہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں پڑتا چلا جاتا ہے، خواہشات کا غلام بنتا چلا جاتا ہے، اور انسان ایسا خواہش کا غلام بنتا ہے کہ اس کے 6 فٹ کے جسم پر اب دین کو نافذ نہیں کر پاتا، اور وہ نفس کی غلامی میں وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کی خود اس کو بھی توقع نہیں ہوتی، ایسے گناہ کر گزرتا ہے. اور دیکھو دنیا کے اندر انسان کو چاہیے اتنا ہی گناہ کرے جتنا وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے. جی ہاں، اتنا ہی گناہ کرے. کیسا جہنم کی آگ برداشت کی جائے گی؟
اللہ اکبر کبیرہ. ابھی امام مولانا نے آیت پڑھی تھی, میں چاہ رہا تھا کہ اس پر گفتگو کروں کہ جب وہ آگ انہو کان غراما, وہ جھلسا دینے والی آگ, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بدلناہم جلودا غیر جلود, ہم ان کی چمڑیوں کو دوبارہ ڈالیں گے اور ان کو کہیں گے چکھو عذاب کا مزہ چکھو. طنز کرے گا اللہ, چکھو اس کو. اور انسان گناہ کرتے وقت یہ خیال نہیں کر رہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. دو واقعات سن لیجیے. ایک نوجوان مسجد کے اندر رہا کرتا تھا. ایک علاقے میں فسادات ہو گئے, آپس میں دو جماعتوں کے درمیان, دو مذہبی جماعتوں میں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بے گھر ہو گئے, خواتین ادھر, بچے ادھر, لوگوں کے اموات بھی ہوا. ایک خاتون دور دراز کی کچھ کلومیٹر کی بھاگتی بھاگتی رات کے وقت میں سناٹے کا موقع ہے, اس کو ایک مسجد نظر آئی. جب اس کو مسجد نظر آئی, اس نے سوچا اس سے بہتر جگہ تو بنا کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی, اللہ کا گھر ہے. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے نوجوان آیا, دروازہ کھولا, کہا مجھے میں اس وقت فسادات کے حالات سے گزر رہی ہوں اور ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے, اجڑ چکا ہے, میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر آئی ہوں, لہٰذا مجھے رات گزارنے کے لیے یہاں جگہ دی. اس نے کہا نہیں, یہ تو مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں کیسے آپ کو جگہ دیں گا؟ نہیں مجھے آپ. خیر اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ صبح فجر کی اذان سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جانا. اب معاملہ یہ تھا کہ وہ نوجوان تھا, دل کے اندر خواہش پیدا ہو گئی وہ اس کو دیکھوں. رات کو وہ ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے, ایک کونے میں کتابیں لے کر پڑا ہوا ہے, موم بتی جل رہی ہے. وہ خاتون وہ لڑکا تھوڑی تھوڑی دیر پر اپنا ہاتھ اس جلتی ہوئی موم بتی پر رکھتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد ہٹا لیتا ہے, پھر رکھتا ہے, پھر ہٹا لیتا ہے, پھر رکھتا ہے, پھر ہٹا لیتا ہے. ساری رات اس کا یہ عمل جاری رہا. صبح ہوئی, وہ خاتون جانے لگی. اس نے کہا کہ میں جا تو رہی ہوں, لیکن ایک سوال کا جواب دے دیجئے, جب تک جواب نہیں دیں گے میں نہیں جاؤں. آپ کو میں پوری رات اس طرح کرتا ہوا دیکھ. اس نے کہا نہیں آپ کو اسے کوئی مطلب نہیں, میرا اللہ کا معاملہ ہے, مجھے چھوڑ دیں. کبھی آپ کو بتانا پڑے گا. اس نوجوان نے بتایا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہو رہا تھا کہ میں تجھے دیکھوں, تیرے چہرے کو دیکھ کر لذت حاصل کروں. پھر مجھے خیال آیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا. عمل کا نتیجہ ذہن میں تھا, اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچا لیا. ہمارے ذہنوں میں عمل کا نتیجہ اور بدعملی کا نتیجہ نہیں ہوتا, ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے. اس نے کہا اگر میں دیکھ لوں تو کیا ہوگا, جہنم کی آگ ملے گی اور اللہ جہنم میں ڈالے گا. میں دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تھوڑی دیر کے لیے, اور اس دنیا سے 70 گنا زیادہ وہ جہنم کی آگ تیز ہوگی, اس کو کیسے برداشت کروں گا. یہ عمل کرتا رہا اور اپنے نفس کو قابو میں کرتا رہا. ہم نے کب کیا اپنے نفس کے ساتھ ایسا؟ محمد علی باکسر, اس نے اسلام قبول کیا تھا. وہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک میچ باکس رکھتا تھا, ماچس کا ڈبہ. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ, ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ماچس کا ڈبہ نکالتے ہیں, اپنے باڈی سے ٹچ کرتے ہیں, پھر اس کو رکھ لیتے ہیں جیب. محمد علی نے کہا یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے, لیکن بات بہرحال کھل گئی. اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ مجھے جب گناہ کا خیال آتا ہے اور جب میں اللہ سے دور ہونے لگتا ہوں اور جب نفس کا مجھ پر غلبہ ہوتا ہے, میں اپنے آپ کو اس ماچس کی تیلی سے ایک چٹکا دے دیتا ہوں, جس کی وجہ سے مجھے یہ خیال آتا ہے محمد علی تو دنیا کی اتنی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا, کل قیامت کے دن وہ جھلسا دینے والی آگ کیسے برداشت کرے گا. عمل کا نتیجہ ذہن میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچا. میرے جوانوں, اپنی جوانیوں کو بے داغ بناؤ, اپنی عمروں کو ضائع نہ کرو, اپنی عمروں کو ضائع نہ کرو. اس وقت پوری دنیا کے اندر ادیان باطلہ کی اور اقوام عالم کی, دوسری اقوام کی نظریں یہ مسلم نوجوانوں پر ہیں, مسلم یوز پر ہیں. بہت توجہ سے سنیے گا میری بات. مسلم نوجوانوں جو صلاحیتیں, جو ٹیلنٹ, جو مزاج اور جو قربانی کا جذبہ, جو محنت کا جذبہ اور جو علم اور حکمت اور دانائی اور ذہن اور فراست اللہ تعالیٰ نے اس امت کے جوانوں کو دیا ہے, وہ دوسری قوم کے پاس نہیں ہے. ان کی دن رات ایک محنت ہے کہ اب ان جوانوں کو کس طریقے سے ان کے دین سے دین بیزار بنا دیا جائے, دین سے دور کر دیا جائے.
اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا، کب تک کر لو گے؟ 40 سال کی عمر تک، 50 سال کی عمر تک؟ جیسے ہی جوانی کا نشہ ڈلے گا انسان اپنی عقل کو کوسے گا، ہائے کاش کہ میں نے اپنے ان زندگی کے ایام کو اور اپنی زندگی کے ان لمحات کو جو میں نے گناہوں میں گزارا ہے، ان لمحات زندگی کو میں نے نیکیوں میں گزارا ہوتا، یا کم از کم گناہ نہ کیا ہوتا۔ اسی لیے ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے کم و بیش ان الفاظ میں نصیحت فرمائی کہ دیکھو اپنے گھر میں رہا کرو، اپنے گناہوں پہ رویا کرو اور استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں پہ رویا کرو اور اپنے گھر میں رہا کرو۔ فتنے کے اس زمانے کے اندر اپنے کام سے کام رکھیں۔ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں، چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں، ایم ایل اے صاحب کیا کر رہے ہیں، فلاں نے کیا کر دیا۔ قاضی صاحب کیوں دبلے ہیں کہ شہر کو پتہ ہے جی، ہم اس لیے پریشان ہوتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، بھائی شہر میں سیلاب آنے والا ہے تو قاضی صاحب کیوں فکر کر رہے ہیں؟ یہاں حالت میری اپنی بگڑ گئی ہے، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، تمہیں کیا بدلے کہ سارا جہاں بدلا۔ ہم بدلے نا، ہم یہ جوان تو بدلے، اور اقوام عالم کی ترقی اور تنزلی کا معیار اور مدار اللہ تعالیٰ نے قوم کے جوانوں کے کندھوں پر ڈالا ہے۔ قوم کا جوان ترقی کرے گا تو پوری انسانیت ترقی کرے گی، اور جوان اگر تنزلی کی راہ کو پکڑے گا اور گناہوں کی راہ کو پکڑے گا اور غیروں کے طریقے کو پکڑے گا، پوری کی پوری امت اور پوری انسانیت زوال کا شکار ہوگی۔ مصیبت کی بات یہ ہے ہم موٹیویشن کہاں سے لے رہے ہیں؟ ناچنے گانے والوں سے، ان کی ترقی کو، ان کے 4 پیسوں کو، ان کے گاڑیوں اور بنگلوں کو اپنے لیے ہم رول ماڈل ہم نے بنا رکھا ہے اور ہم نے ان کو آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ خدا کی قسم یہ ترقی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا موٹیویشن کے نام پر جھوٹ یہ ہے کہ انسان جہنم کی طرف جاتا رہے اور جنت کے اعمال سے، جنت سے غافل ہو جائے۔ نہ وہ موٹیویشن نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ اور فریب ہے۔ اس وقت موٹیویشنل اسپیکرز نے اس ملک کے اندر جو وبال اور طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے، وہ کاروبار کے اندر سودی نظام کو اور سودی معاملات کو داخل کر دینا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت سے پہلے کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جسے سود کا دھواں نہ لگ جائے، سود کا دھواں نہ لگ جائے۔ ہم تو مسائل وہ پوچھتے ہیں، ہم مسائل کون سے پوچھتے ہیں؟ جو ہمارے فائدے کے بارے۔ اچھا مولوی صاحب وہ میرا بھائی مجھے میراث میں حصہ نہیں دے رہا، وہ میرے ابا نے مجھے اتنا زیادہ دے رکھا تھا، جلدی سے فیصلہ کر دیں کہ وہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ نہیں بتا رہا کہ اور کیا کہ مجھے ابا نے مجھ کو دیا تھا، وہ نہیں بتا رہا، آدھی بات کرتا ہے آدھی۔ حضرت وہ سودی رقم آئی ہوئی ہے ایک صاحب کے اکاؤنٹ میں، تو کیا اس کے لیے اس طرح کرنا جائز ہے؟ جلدی سے حلال کر دیجیے۔ میں بہت عجیب و غریب کنڈیشن کا شکار ہوں، جلدی بتائیے لون لینا میرے لیے کس وقت جائز ہوگا؟ جلدی بتائیے بس۔ ارے بھائی مفتی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ تم کو حرام اور حلال کر کے دے، اس کا کام ہے حرام اور حلال بتائے، نہ یہ کہ اپنے گھر سے اور اپنی جھولی سے حرام حلال بنائے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ مولویوں کو حضرت اقدس تھانوی فرماتے تھے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ حرام حلال اپنے گھر سے بناتے ہیں۔ نبی کو یہ کہا جا رہا ہے آپ کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ آپ دین کو بنائیں یا اس میں تبدیلی کر دیں، جو ہم حکم دیتے ہیں آپ وہ بتائیں انسانیت کو، تو مولوی کس چیز کی مولوی ہے؟ اسی لیے اپنے مطلب کی بات نہ پوچھا کرو۔ جی ہاں، خواب وہ بیان کرے گا جب وہ جنت میں ٹہل رہا ہو۔ جی ہاں، اور اگر ڈنڈے پڑے نا کسی دن خواب میں کہ جہنم کی طرف فرشتہ ڈھکیل کے لے کے جا رہا ہے، میرے پاس فون آتے ہیں حضرت میں نے خواب دیکھا جنت میں جا رہا ہوں، میں نے کہا نمازیں پڑھتے ہو، جھوٹ سے بچتے ہو، بد نظری سے بچتے ہو، ذکر کرتے ہو، توبہ کرتے ہو؟ نہیں، یہ سب تو کچھ نہیں کرتا، لیکن جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیجیے بس۔ مفتی صاحب تعبیر بتائیے، میں نے سختی سے منع کر رکھا ہے، میں تعبیر نہیں بتاتا۔ امت کو خوابوں کے نام پر دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ اگر انسان کی حالت عمل پر ہے اور نمازوں کا پابند ہے
دین کا پابند ہے، ساری رات یہ جہنم دیکھتا رہے خواب میں، انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر یہ آدمی گناہ کے سارے کام کر رہا ہے دنیا کے اندر اور اس کے بعد جنت میں ٹہل رہا ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ جنت میں چلا جائے گا۔ آپ نے خواب کو حجت نہیں بنایا شریعت میں، ہر آدمی جنتی بننے کو تیار ہے، بس جلدی سے بولی۔ خواتین اس کی بہت مریض ہیں، جی ہاں، یا تو ان کو سانپ نظر آتا ہے خواب میں یا پھر جنت نظر۔ میں دیوبند میں پڑھتا تھا تو دیوبند میں ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی اماں ہیں 70-75 سال کی، ہم کبھی کبھی ان کے یہاں دعا لینے کے لیے چلے جاتے تھے، چائے وائے پینے کے لیے، ایسے ہی ناشتہ کرنے بلا لیتے تھے۔ مخلص آدمی تھا اور مفلس بھی۔ اس پہ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ وہاں کی بولی ایسی ہے نا کہ ان کی بولی میں بہت اخلاص پایا جاتا ہے۔ ہم شہر والے ایسے بولتے ہیں، اجی آئیے حضور تشریف لائیے، آپ کی تشریف آوری سے ہمارا قلب و جگر بالکل مہک اٹھا، چہک اٹھا، ہمارے غریب خانے میں خوشیاں آ گئی۔ تو یہ اخلاص نظر آتا ہے کہ تکلفات اور بناوٹ اور تصنع ہے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک دیہاتی آیا اور دیہاتی حضرت کے لیے گنے لے کر آئے۔ حضرت سے پوچھتا ہے تھانوی کہاں؟ تھانوی ان کی ٹون ہے۔ حضرت نے کہا میں یوں، بتاؤ کیا بات؟ اس نے کہا تو ہی ہے کیا؟ اور حضرت بڑے پتلے دبلے سے تھے، پیٹ پر یوں مار کے کہا تو ہی ہے کیا؟ تیرا نام تو بہت سن رکھا، تو بہت باریک سا ہے۔ تو حضرت نے کہا، میں نے کہا نہیں مجھے گنا نہیں چاہیے، آپ رہنے دیں اس کو، جزاک اللہ شکریہ۔ کہنے لگا رکھ لے تو بڑا مفلس ہے۔ حضرت کو کیا کہہ رہا ہے؟ رکھ لے تو بڑا مفلس ہے۔ حضرت فرماتے تھے اس کا اخلاص تھا، وہ کہنا چاہتا تھا رکھ لے تھانوی تو بڑا مخلص ہے، اسے مخلص کہنا نہیں آتا۔ تو بات اصل میں یہ عرض کر رہا تھا، تو اماں تھی، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں نا، تو عمل تو کرتی ہیں، عمل کے دھوکے کی وجہ سے بعض دفعہ انسان عمل پر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک آدمی کو 2 رکعت نماز کی توفیق مل گئی غلطی سے، وہ بیچارہ وحی کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ جی ہاں، کہ ابھی جبریل امین آئیں گے، براق لے کر آئیں گے، مجھے معراج کروائیں گے۔ شیطان آیا، پھر شیطان نے گدھے پہ بٹھایا اور گڑھے میں لے جا کے دھکیل دیا، یہی تیری معراج ہے۔ او بھائی، جب نبی سے نمازیں معاف نہیں ہو رہی ہیں اور نبی کو کہا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ 2-4 رکعت کافی ہے، بس 2-4 رکعت میں تو کام مل جائے گا، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ حال یہ تھا، تو وہ اماں جو تھی نا، ہم جب جاتے تھے ان کے یہاں، تو جیسے ہی میں جاؤں اور پہنچوں کہتے ہیں مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤ، یہ ان کا ہے، مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤ۔ میں جب اچھا وہ واقعی میں وہ فجر سے بیٹھتی تھی مصلی پہ تو 12 بجے اٹھتی تھی، تسبیحات اور تلاوت اور ذکر اور نمازیں نوافل پڑھ کے، لیکن انسان کو بعض دفعہ شیطان نورانی دھوکہ دیتا ہے، اس کی اصلاح اگر علماء سے اور اللہ والوں سے نہ کرائی جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، 100 دلیلیں بنائی تھیں شیطان کو دینے کے لیے وحدانیت پر، ایک بھی کام نہیں آئی، تو اس سے بڑا عالم ہے، اس کو سب پتہ ہے کیا ہوا تھا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات اس کو دے رہے، بہت سارے اختیارات دے رہے۔ عمل پر انسان یہ خیال کرے واہ میری داڑھی بھی ہے، اب تو میں پگڑی بھی پہننے لگا ہوں، اب میں نیک نظر آنے لگا ہوں، تو دنیا کے سارے انسان اس کو فاسق فاجر نظر آئے۔ جی ہاں بھائی، اتنے نیک بنو کہ اچھی بات ہے کہ اللہ کو پسند آ جاؤ، ایسے نیک نہ بنو کہ دنیا کے ہر انسان آپ کو فاسق اور فاجر نظر آئے، آپ کو فاسق فاجر نظر آئے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے نا، ہو گیا جب دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے، التقویٰ اللہ یرا نفسہ خیرا من احد، انسان مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے، اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، مجھے کوئی کام کا بنا لیجئے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یقین مانیے انسان کو اللہ اپنی نظر میں سونا بنا دیتا ہے، اس کو پیارا لگنے لگتا ہے،
اسے اپنی انسانیت کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو وہ اماں مجھ سے کہتی تھی مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤ, میں جیسے ہی نماز اور تلاوت کر کے بیٹھتی ہوں نا, مجھے کوئی آواز دیتا ہے کہ میں نے تیری عبادت قبول کر لی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ اور عبادت کریں. ہم ایک بزرگ کے ساتھ تھے, ان کو کئی نوجوان فون کرتے ہیں, حضرت آج میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے, آج میں نے اللہ کے رسول. حضرت کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, مطمئن ہو کے مت بیٹھنا. عمل پر اطمینان انسان کو عمل سے غافل کر دیتا ہے. ہاں, صحابہ کرام کا حال یہ تھا, پوری رات عبادت کر رہے ہیں. قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کانوا یہجعون, جلدی جلدی, قلیلا من اللیل, بہت کم سو رہے ہیں رات میں. ایسی اچانک پوچھتا ہوں, رات کو بہت کم سو رہے ہیں صحابہ, اور دن کے وقت اپنے گھوڑوں کی زینوں پر ہیں. رات کو کم سونے والے, قرآن حضور کو کہہ رہا ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا, تھوڑا سو بھی جائیے. اور اتنی عبادت ہے, اتنا تھکا دیا, حضور نے اپنے آپ کو, قرآن کو کہنا پڑ رہا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اللہ یکون مؤمنین, اگر ایمان نہ لائیں تو آپ کیا کریں گے؟ علیہم حسرات, ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اللہ کے رسول کا حال تو یہ, حضور مطمئن نہیں بیٹھ رہے, حضور اپنے عمل پر صحابی سے, اور جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ کے رسول مستقل کر رہے ہیں. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ بتائیں اللہ کے رسول کا عمل کیسا تھا اور آپ کا حال کیسا تھا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اماں عائشہ نے فرمایا حضور تم جیسا عمل نہیں کرتے تھے, حضور جو کرتے تھے پابندی سے کرتے تھے, اور ہم چھوڑ پکڑ. پھر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں زندگی کیوں نہیں بدل رہی, یہ حالات کیوں نہیں بدل رہے. لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کریے, یہ جملہ بڑا آسان ہے, بڑا اچھا جملہ. ہاں وہی کریں گے, ہم تو بنے ہی اسی لیے حضرت ہیں کہ لوگوں کے لیے دعا کریں. جی حضرت دعا کریے, سارے علماء سے کہتے ہیں لوگ, اچھی بات ہے, کہنا چاہیے, لیکن آپ بھی کچھ کریے. جلدی سے میرے پاس فون آتا ہے, ایسا عمل اور وظیفہ دے دیجیے, تعویذ دے دیجیے کہ فوراً کام بن جائے. اس کو کہوں گا تو یہ وظیفہ کر لے, نہیں ہم سے دعا ہو گئی نہیں, ہم سے تو آتا ہی نہیں وظیفہ کر. ارے بھائی جب ساری ذمہ داری. اچھا ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے دعا کر دیجیے کہ میں کروڑپتی بن جاؤں. چلو بھائی پتہ نہیں میں نے دعا کی یا نہیں کی, لیکن وہ بن گئے غلطی سے. اچھا بن گئے تو ایسے غائب ہوئے آج تک نہیں ملے تھے. ہمیں ہمارے ایک عزیز بزرگ عالم نے واقعہ سنایا, ایک آدمی کا کام اٹکا ہوا تھا, وہ اللہ والے آدمی, بہت ذاکر آدمی ہے. ان کے پاس وہ لوگ دعا کرنے کے لیے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ ہو جائے گا. چلو اللہ نے ان کی لاج رکھ لی, کام ہو گیا. جب کام ہو گیا تو 100 کروڑ کا مثال کے طور پہ کام تھا, 500 روپے اور ایک مٹھائی کا ڈبہ لا کے انہوں نے دے دیا. انہوں نے کہا بھائی باپ کتنی سستی دعائیں ہیں, اور خدا کی قسم یہ جگر اور یہ گردہ مولویوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ صرف اور صرف یہ مولوی ہی کام کر سکتا ہے کہ فوکٹ میں تمہارے لیے کروڑوں کی دعائیں کر رہا ہے بیٹھ کر. جی ہاں, اس کے بعد بھی سارا تانا مولوی ہے کہ مولوی ایسا, یہ مولوی ویسا, اس نے یہ کر دیا, کہ ملا لوگوں کو کوئی کام ہی نہیں ہے بس. جی, اور غلطی سے مولوی مالدار ہو جائے, اس کے پاس گاڑی آ جائے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک مولوی صاحب ہیں, ان کا تو کروڑوں کا ٹرانزیکشن ہے. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں, وہ سائیکل پہ چلیں اور آپ ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھیں. جی ایک جگہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا جون پور میں نے دیکھا کہ ان کے کچھ لوگ جوتے اٹھا رہے ہیں, کچھ کپڑے رکھ رہے ہیں, کچھ وہ کر رہے ہیں. تو مجھے جو صاحب لے گئے تھے ویسے تو اچھے آدمی تھے, لیکن ذرا سا لبرل قسم کے تھے. تو وہ میرے کان میں کہنے لگے دیکھا آپ نے حضرت کی کتنی ٹھاٹ ہے. اور میں نے ان سے کہا چچا آپ کی بھی ٹھاٹ ہوتی ہے اگر آپ کے ابا نے آپ کو مولوی بنایا. چچا آپ کی بھی ٹھاٹ ہوتی ہے اگر آپ کے ابا نے آپ کو مولوی بنایا ہوتا. تو میرے بھائی یہ جو دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے, اور جس کو زندگی کے اندر یہ تحفہ مل جائے وہ اپنے لیے سمجھے نجات کا راستہ مل گیا, نجات کا راستہ مل گیا ہے. حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے ایسے حالات بنیں گے, آگ کے انگاروں کو لے کر, آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر جلنے کے مترادف زمانہ آ جائے گا, اور حال یہ ہوگا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی
یمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا یصبح کافرا، صبح کا مومن شام کو کافر اور شام کا مومن صبح کو کافر۔ کیوں؟ بازار میں جائے گا ایمان لٹ جائے گا، بینک میں جائے گا ایمان کا سودا کر کے آئے گا۔ اور ایک عجیب بات سن لیجئے، مال حرام سے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا اور حرام کما کر یہ سوچنا کہ دین کی مدد کروں گا، علماء نے لکھا یہ چیز انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ بھائی مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن مال غلط راستے سے کمانا برا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی یا عبد القادر جیلانی میں سے کسی کا قول ہے، فرماتے تھے انا اعرف المخرج من المدخل، میں جان جاتا ہوں مال کہاں سے آیا تھا، کیونکہ جہاں خرچ ہوتا ہے آیا بھی وہیں سے ہوتا ہے۔ حرام جگہوں پہ جا رہا ہے نا اگر مال، اولاد نکمی بن گئی۔ اکثر ماں باپ کا شکوہ کیا ہے؟ اولاد نکمی ہو گئی، نہ بات سنتی ہے، نہ بات مانتی ہے، نہ کہنا مانتی ہے۔ حضور آپ نے اس کو رزق کون سے کھلایا تھا؟ کبھی حلال کھلایا تھا اس کو؟ حضرت علامہ نسلیں ایسی نہیں بنتی، اولادیں نیک ایسی نہیں بنتی جب باپ کا رزق حلال شامل ہوتا ہے اور ماں کی آنکھوں کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، تب اللہ تعالیٰ اولادوں کو ولی بناتا ہے۔ میرے عزیزوں، بات اصل میں یہ ہے، ہم اس دنیا کے اندر، اس پورے عالم کے اندر اور پوری زمانے کی تبدیلی کا ایک اصول ہے کہ مرد بھی بدل جائیں اور عورتیں بھی بدل جائیں، پورا زمانہ اور پورا نظام بدل جائے گا۔ ہم نہیں بدلتے، ہم دوسرے کو بدلنے کی فکر میں ہیں، دوسرے کی غیبت جا کے کر رہے ہیں۔ یار دیکھا آپ نے، سنا اس کی بیٹی کے بارے میں؟ سنا سڑکوں پر کیا باتیں، نکڑوں پر کیا باتیں، فضول باتیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، قرآن نے کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، اس میں سے کیسے بھی ہوں گے، گپے ہانک رہے، گپے ہانکنے والوں کے ساتھ، ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے، فضول باتیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ اس سے پہلے والی بات، قرب قیامت سے پہلے حالات جانتے ہیں کیسے بنیں گے؟ دین پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارے لے کر چلنے کے برابر ہو جائے گا۔ آپ دین کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، حالات کہیں گے نہیں پیچھے آ، گھر والے کہیں گے نہیں پیچھے آ، معاشرہ کہے گا نہیں پیچھے آ۔ ارے کہاں جا رہا ہے؟ چلہ لگانے جا رہا ہے۔ او بھائی چلہ لگانے جائے گا، 40 دن میں جائے گا، تیرا کیا ہوگا، تیرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ 2 دن اللہ والے کی مجلس میں جا رہا ہے، خانقاہ لگی ہوئی ہے، وہاں جا رہا ہے، یہاں پر حالات اتنے خراب ہو گئے، لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، اور آپ کہیں گے کہ اولاد زیادہ پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رزق کی کمی اور قلت رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ جب آپ اولاد بڑھانے جائیں گے، کوئی کہے گا بھائی بچے 2 ہی اچھے، حالانکہ وہ اپنے ماں باپ کی تیسری اولاد ہوگا۔ جی بچے 2 ہی اچھے، نہ بچے 2 اچھے نہیں ہوتے۔ رزق کی، انسان کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو کام اس کو نہیں کرنا تھا وہ یہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں انٹرفیرنس کیوں کر رہے ہو آپ؟ ارے بھائی آپ اسکول میں پڑھنے گئے ہو، آپ جا کے پرنسپل کو سمجھاؤ یہ جو آپ نے ایڈمنسٹریشن رکھا ہے نا، ایسے نہیں، ایسے چلنا چاہیے۔ 2 تھپڑ لگا کے کہے گا بیٹا مجھے معلوم ہے کہ مجھے میرا کام کیسے کرنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو بہت زیادہ ماشاءاللہ سبزاریاں ہیں، گرینری ہے، ہرا بھرا جنگل ہے، دوسری طرف بنجر پڑا ہوا ہے۔ دل میں خیال آیا کاش یہاں بھی جنگل ہوتا، ہریالی ہوتی۔ جیسے ہی دل میں خیال آیا اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اچھا تو اب اتنے بڑے ہو گئے ہو، ہم کو مشورے دے رہے ہو۔ انسان اللہ کو مشورہ دینے کی سوچ رہا ہوتا ہے، یوں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسی لیے حضور نے صحیح روایت ہے لیت اور لعل اور لو کا الفاظ شیطان کے الفاظ منع فرمائے، اگر یوں، کاش میں ایسا، او اف شٹ، اتنا برا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ چاہے گا تبھی ہوگا۔ انسان کہتا ہے کیا بتائیں، ہم بھی نیک بننا چاہتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی۔ شیطان کے دھوکے والے جملوں میں سے جملہ، توفیق نہیں ہوتی۔ جانتے ہیں توفیق کس کو کہتے ہیں؟ جسم بھی صحیح سالم ہے، باڈی بھی ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہے، اور ٹھنڈی کے زمانے میں پانی بھی گرم موجود ہے، گھروں میں گیزر لگا ہوا ہے، اس کے بعد انسان
جا کر وضو خانے تک جا بھی سکتا ہے۔ اب اگر یہ کہتا ہے کہ نماز کی توفیق نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کھڑا کرنا نہیں چاہتے۔ توفیق کا مطلب یہ ہے عمل کے لیے تمام اسباب کا مل جانا اور وجود میں آنا، بس یہ توفیق کا مطلب ہے۔ ہم نے توفیق اس کو سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان زمین نمازی بنا کے اتارا ہے، جی ہم نیک بن جاتے آٹومیٹک۔ ماں کے پیٹ سے کوئی نیک بن کے پیدا نہیں ہوا الا ماشاءاللہ، انبیاء پیدا ہوتے ہیں بس، نبی ولی جتنے بھی بنے الا ماشاءاللہ ایک آدھ کوئی، سارے کے سارے دنیا کے اندر مجاہدات سے نفس کی قربانیوں سے ولی بنے۔ اور دیکھو میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، میرے جوان ساتھیوں، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، ان کے دل کی حالت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کے سفید بال، یہ اپنے سفید بالوں کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ فَيَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ، ہائے کاش ایک لمحے کے لیے جوانی پلٹ کر آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا گل کھلائے ہیں اور رنگ دکھائے ہیں۔ یہ دل کی کیفیت ہے، یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں اپنی داڑھیوں کو دیکھ دیکھ کر، یہ تم کو بتا رہے تمہارا یہی حال ہونے والا ہے، ہر جوان کو بڑھاپا آئے گا۔ اور حضور نے فرمایا ہرنن مفندا، کھوسٹ کر دینے والے بڑھاپے سے پناہ مانگو، فرمایا ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگو۔ دیکھو جوانی میں جتنے سجدے کرنے کر لو، بڑھاپے میں انسان کرسیوں کا محتاج ہو جاتا ہے، سجدوں کے لیے پھر اس کو کرسیاں نہیں ملتی، بیٹھ کے سجدے نہیں کر پائے گا۔ ابھی جسم صحیح سالم ہے، اور روایات میں آتا ہے ایسا نوجوان اللہ کو پسند ہے جس کے اندر لاؤبالی پن، بے ڈنگا پن، نکما پن، بھونڈا پن نہ ہو، سنسیئر اور سنجیدہ اور باوقار ہو، ہر کام وقت پہ کرتا ہو۔ تو اب میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے الحمدللہ اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، 2-3 چھوٹا چھوٹا سا پیغام لے کر جائیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، تھوڑا سا مراقبہ کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک تو یہ کہ ہم اپنے ہر عمل میں بھائی 2 منٹ بیٹھ جاؤ، بس ان سے کہو 2 منٹ بیٹھ جاؤ، جانے کا ماحول لگنا ہے، ان کو کوئی حاجت ہوگی اس میں جی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 2-3 باتیں سے مختصر سی 2-3 باتیں، زیادہ لمبی چوڑی نہیں، ختم کروں گا کہ اور سنائیں؟ کتنے پہ بات شروع ہوئی تھی جی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا، ماشاءاللہ آپ لوگوں کی برکت سے پتہ ہی نہیں چلا، اتنے مخلص ہیں آپ لوگ۔ تو میں بھول ہی گیا تھا، ہاں یہ موضوع رہ گیا، تو سارا ایک ہی دن سنا دیں، دوبارہ نہیں بلائیں گے یہ۔ ظاہر الفساد، پہلے وہ بات سن لو جو کہنے جا رہے ہیں، پھر ابھی یہ یاد دلانا ہے 3 باتیں۔ ایک تو یہ کہ ہر وقت نتیجے کا خیال کرو، میرے اس عمل سے کیا ہوگا، اللہ راضی ہوگا نہ ہوگا، ہر وقت یہ خیال پیدا ہو گیا نا، اللہ کی قسم ولایت پر آپ نے پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں ولی بننا بڑا مشکل ہے، حضرت اقدس شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے دنیا میں متقی بننا اور اللہ والا بننا اتنا ہی آسان ہے جتنا آسان وضو کرنا ہے۔ کتنا آسان ہے؟ جتنا آسان وضو کرنا۔ بھائی وضو میں پیسے لگتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 30 سیکنڈ، 1 منٹ زیادہ سے زیادہ، بس اتنا آسان ہے متقی بننا۔ متقی بننے کے لیے انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ گناہ کرتا ہے سب چھوڑ دے، بن گیا متقی۔ ایک اصولی بات، تقویٰ کا جو مفہوم ہے نا، ہم نے سمجھا زیادہ نفلیں پڑھنا، زیادہ عبادتیں کرنا، رات بھر جاگنا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے وقایتی وقایت، انسان اپنے آپ کو بچا لے گناہوں سے، یہ تقویٰ ہے۔ مجھ سے ایک نوجوان آج پوچھنے لگے دل کے اندر نورانیت کے لیے کیا کریں؟ آج ہی پوچھا تھا نا، 3 کام کریں اس زمانے کے اندر، عمل کو باقی رکھنے کے لیے، اور عمل کا نور باقی رکھنے کے لیے، اور عمل پر جمنے کے لیے، اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے۔ اس زمانے میں 3 کام کریں۔ کیا کیا تھا؟ ایک تو ذکر اللہ کی پابندی، کثرت ذکر اللہ۔ اب میں ابھی پوچھوں گا کہ آپ میں سے کون سا ذکر کرتا ہے؟ پریشانیوں کو دور کرنے کا
ایک آسان راستہ یہ ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ ذاکر کے اوپر آنے والے حالات کو خود ہٹاتا ہے، اس کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ حالات کو ٹالتا ہے۔ جب یہ ذکر پر شروع میں لگتا ہے، حالات آتے ہیں آزمانے کے لیے، کبھی یہ پابندی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ حالات صرف دو لوگوں پر آتے ہیں، یا ذاکر پر آتے ہیں یا فاسق پر آتے ہیں، یا ذاکر پر آتے ہیں یا فاسق پر آتے ہیں۔ فاسق کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، اور ذاکر کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمتا ہے کہ نہیں جمتا، بدعت تو نہیں جاتا۔ تو ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، ہماری روح حضور نے فرمایا جس طریقے سے چیزوں کے چمکانے کے لیے آلات ہوا کرتے ہیں اور چیزیں ہوا کرتی ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اس طریقے سے دلوں کو سیقل کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو کیا کرنا ہے، ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر کا طریقہ یہ کہ انسان صبح کو تو تسبیح کرے اور شام کو تسبیح کرے، اور آپ جانتے ہیں ذکر کرنے والے اللہ کو کتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں، حضور کو کہا جا رہا ہے آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی مجلسوں کا پابند بنا لیجئے، بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کریں۔ اور ہم نہ صبح کو ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کو بھی اللہ کو یاد کرو، شام کو بھی اللہ کو یاد کرو۔ اچھا دیکھو ایک اصولی بات ہے نا، دنیا میں کسی کا نام 10 دفعہ لو، بیوی کا لے لو اور نوجوان جس کا لینا چاہتے ہیں لے، تو جتنی دفعہ نام لے گا تو نام کی عظمت اور نام کے اثرات دل کے اندر آئیں گے، اس کا خیال آئے گا، اس کے تصورات آئیں گے۔ جب اللہ کا نام لے گا تو اللہ کا خیال پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے ایک غیر محسوس طریقے سے دل کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ اسی لیے حضرت ایک بزرگ گزرے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے سامنے کوئی اللہ کہتا، اللہ اللہ کہتے، پھر کو کائنات کا وجود اسی ذات اسی نام نامی اور اسی کی ذات کی وجہ سے ہے، اور اسے اللہ نے کائنات کو وجود اور دوام بخشا ہے۔ اور کہتے تھے کہ جب اللہ کا نام لیتا ہے میرے کانوں میں رس گھل جاتا ہے، جو میرے دل اور میرے کانوں کو رس سے نہ بھول دے۔ جو انسان اللہ کا نام لے کر اپنے جیب سے گل کی ڈلی نکالتے اور اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے اور اس کے منہ کو خوشبودار کر دیتے، لوگ کہتے کیا کریں، کہتے اس نے میرے دل کو اور میرے کانوں کو خوشبودار کر دیا، میں نے اس کے منہ کو میٹھا کر دیا۔ اللہ کے نام کی لذت اور محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک تو کثرت ذکر اللہ، دوسرے یہ کہ اجتناب معصیت، یہ بھی آ رہا ہوں، اور صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ دیکھو یہ جو دین ہم تک آیا ہے نا، یہ صحبت سے آیا ہے، کتابوں سے نہیں آیا۔ کیسے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اتارے 1,24,000 سے زیادہ، لیکن کتابیں کتنی؟ 4 تھوڑے سے صحیفے۔ ان انبیاء کے ساتھ رہنے والے لاکھوں، حضور کے ساتھ کتاب ایک دی جا رہی ہے، لیکن صحبت میں رہنے والے لاکھوں، اور صحابی بنے صحبت سے۔ اور جس طریقے سے حضرات صحابہ نے حضور سے علوم ظاہری کو حاصل کیا، حضور کی کیفیات اور کیفیات نبوت کو بھی اپنے دلوں کے اندر لیا، اور حضرات صحابہ سے تابعین نے، تبع تابعین نے، اور روحانی سلسلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کے سینوں میں منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کہتے تھے، ہے اختر اصلی خان کا، ہے اختر ہے وہی اصلی خان کا، جہاں نکلے جس دل سے آہ آہ، ہے اختر بس وہی اصلی خان کا۔ اللہ اللہ پیدا ہو جائے، اللہ کا خیال پیدا ہو جائے، اور لوگ کہتے ہیں نا کیا اللہ اللہ لگا رکھا ہے۔ ایک بزرگ کو ایک آدمی کہنے لگا بس جب دیکھو ذکر، جب دیکھو اللہ اللہ کی ضربیں، جب دیکھو مراقبہ، جب دیکھو تسبیح۔ انہوں نے اس کو پکڑ کے کہا اور قریب کیا اور گلے لگایا اور اللہ کے بندے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ گواہی دے دینا ان کے پاس اللہ کا نام لینے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا، ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔
مولوی صاحب کے پاس تو دین کی بات کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا، بس یہ دین کی بات ہی کرتے رہتے، بس اتنی گواہی دے دینا۔ ان حالات میں جبکہ مادیت کا اور مٹیریلزم کا اتنا غلبہ ہے اور سارے لوگ مٹیریلسٹک بن چکے ہیں اور چیزوں کی طرف اپنا دل لوگوں نے لگا رکھا ہے، ایسے حالات میں لوگوں کو اللہ کے دین کی بات اگر کوئی نوجوان بتا رہا ہے، کوئی دین کا داعی بتا رہا ہے، کوئی عالم دین بتا رہا ہے، اس کی پیشانی چوم لیجئے، اس کا احسان مانیں۔ کیونکہ حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لا يبقى الاسلام الا اسمه ولا يبقى القرآن الا رسمه، کہ دیکھیں ایک زمانہ آئے گا اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، لوگ ظاہر میں تو لگیں گے کہ مسلمان ہیں، لیکن حضور نے فرمایا وَأَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الزِّيَابِ۔ حضور نے فرمایا لوگ بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے دل بن پڑیں گے، وہ دنیا کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے اور دنیا کے بندے وعبد الدنیا وعبد الدرہم والدینار بن چکے۔ جی ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو نورانی سلسلہ دیا علماء کی صحبت کا، یہ دین علماء کی صحبتوں سے سیکھو، یہ دین اللہ والوں کی صحبت سے سیکھو، ان کی صحبت میں رہنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے۔ جگر مراد آبادی کا نام سنا، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، بے شمار اور لاکھوں انسانوں کی مثالیں اللہ والے کی صحبت میں گئے، زندگی بدل گئی، پہلے زندگی کچھ اور تھی اب زندگی کچھ اور ہے۔ جوانوں کو چاہیے کہ ذکر کی پابندی اور اللہ والوں کی صحبت کو لازم پکڑے، اور اب یہ کہ اجتناب معصیت پر جمے گا کیسے، گناہوں سے بچے گا کیسے، تو گناہ سے بچے گا ان دو کاموں کو کرنے کے ذریعے، ذکر کی عادت ڈال لے گا تو دل، اسی لیے فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ نوجوانوں کا کامن کوشچن ہے میرے پاس آنے والا سوشل میڈیا پر، گندے گندے خیالات آتے ہیں، جانتے ہو وساوس آتے ہیں، اور میرے پاس تو خواتین کے بھی بڑے سوال آتا ہے کہ وسوسے بہت آتے ہیں، وجہ یہ کہ اللہ کا نام لینے کی تم کو توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ جس زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے، جس زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے اور جب وہ کانوں میں جاتا ہے اور دماغ کی نسوں تک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نورانی بنا دیتے ہیں، پھر اس میں شیطانی وسوسے نہیں آتے بلکہ اللہ کی طرف سے نیک خیالات اور نیک جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو کریں گے اتنی بات، اور کچھ رہ گئے؟ ہاں، اور یہ کہ درود شریف کی پابندی، تیسرا کلمہ اور استغفار، اتنا کر لیں انشاءاللہ، اور پھر جو باتیں میں نے ٹوٹی ٹوٹی عرض کی ہیں اللہ کرے کہ آپ عمل کریں تو میری نجات کے لیے بھی کافی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑی دیر ہم اللہ کے حضور میں ذکر کر لیتے ہیں، 10-15 دفعہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ اللہ پڑھیں گے، پھر اللہ محبت کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے انشاءاللہ، پھر دعا کریں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا